میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور راتیں حضور علیہ السلام کی امت کو تحفے عطا فرمائے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی نا کہ باری تعالیٰ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال، کسی کی 900,000 سال، کتنی لمبی عمریں پہلے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ یعنی اگر ایوریج ایج کو بھی دیکھا جائے نا تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے آمار امتی بین 70 و 60 وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 50 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں۔ اور آج تو ناقص معیار زندگی، ناقص غذائیں، ان کی وجہ سے ایوریج ایج اور کم ہو گئی اور 50 سے 60 ہے، چلتے پھرتے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں۔ کوئی سبب نہیں بن رہا ایسا، پھر ایک ہی جملہ آتا ہے جی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چلتے پھرتے لوگ قبرستانوں میں پہنچ رہے ہیں، 50-60 سال عمر، اور لوگ اس دار الفنا سے دار البقاء کو جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میری امت کی تو عمریں بڑی تھوڑی ہوں گی، پہلے نبیوں کی امتیں ناز کریں گی قیامت والے دن، کسی کی 500 سالہ عبادت، کسی کی 700 سالہ عبادت، کسی کی 900 سالہ عبادت، اتنی زیادہ عبادتیں ہیں۔ آواز قدرت آئی سونا ہم آپ کو کچھ دن اور راتیں ایسی تحفے میں دیں گے کہ آپ کا امتی ان میں عبادت کر لے، ہم پہلی امتوں سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے، ہم پہلی امتوں سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک امت آئی، اس نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، اللہ نے اس کو اس کی مزدوری دے دی۔ ایک امت آئی، اس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اللہ نے اسے بھی مزدوری عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ایک امت آئی، اس نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی۔ عصر سے مغرب تک تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، عصر سے مغرب تک تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، صبح سے ظہر تک بھی زیادہ ہے، ظہر سے عصر تک بھی زیادہ ہے، مگر عصر سے مغرب تک تھوڑا ٹائم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عصر سے مغرب تک اس امت نے مزدوری کی، پر اللہ نے اجر اکارا نہیں دیا، اللہ نے دوہرا اجر عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت ہے، وہ میری امت ہے۔ حاضرین باوقار، یہ تحفے ہیں، اور یہ اس کے لیے تحفہ ہے جس کو تحفے کی قدر ہو۔ تحفہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو تحفے کی قدر، جس کو تحفے کی قدر کا ہی نہیں پتا، اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، اسے تحفہ دینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تحفے دیے اور فرمایا کہ اس کی قدر کرو، ان تحفوں کی قدر کرو، میں تمہیں وہ اجر عطا فرماؤں گا جو تم نے سوچ بھی نہیں رکھا ہوگا۔ حاضرین باوقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں، توجہ ہے بات، پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک بڑا خوبصورت سا پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، سفید رنگ کا تھا۔ اس پتھر کو دیکھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے کہ واہ مولا، اتنا خوبصورت پتھر، اس کی بنتر بناوٹ بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، تو اس صرف پتھر کی خوبصورتی پر حیران ہو رہا ہے، تعجب کر رہا ہے، تمہیں اس سے بھی عجیب تر چیز نہ دکھاؤں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا اس سے بھی عجیب کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے میرے عیسیٰ، اس سے بھی عجیب کچھ ہے۔ مولا دکھا وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، اس پتھر کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر، نصرت المجالس کے اندر لکھا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی طرف یوں کر کے انگلی کی، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، یوں کر کے کھل گئے۔ اس کے اندر سے ایک جیتا جاگتا انسان باہر نکلا، اس پتھر سے جیتا جاگتا انسان، اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے، واہ مولا، تیری شان، تیری قدرت، بند پتھر جس کو دروازہ کوئی نہیں، جس کو کھڑکی کوئی نہیں، آنے جانے کا، اندر باہر آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں، مولا اس کے اندر زندہ انسان، پھر ہاتھ میں انگوروں کا گچھا، کہ تیری قدرت کاملہ ہے۔ اور یہی چیزیں بتا دیتی ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک قادر ہے، ہر چیز پر جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، وہ رب ذوالجلال کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال ہے، اس نے تو قرآن مجید میں کہہ دیا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا والے لوگ اسباب کے محتاج ہیں، مگر وہ رب اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سارے اسباب اس کے تابع ہیں، سارے اسباب اس رب کے لیے تابع ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو بڑا تعجب کیا۔ اس بندے سے پوچھتے ہیں، کب سے اس پتھر کے اندر ہو؟ سمجھ آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام اس بندے سے پوچھتے ہیں، کب سے اس پتھر کے اندر؟ وہ کہتا ہے 400 سال ہو گئے۔ کتنے؟
400 سال ہو گئے، اور وہ کہتا ہے بس یہ انگور مجھے خوراک کے طور پر ملتے ہیں، میں کھاتا ہوں اور اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ جسے اچھا لگے ذرا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کھا لیتا ہوں اور پھر اللہ کا ذکر، اس کی بندگی، اس کی عبادت وہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، اس کی محبت میں، ذکر میں، فکر میں 400 سال ہو گئے اس کو عبادت کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور متعجب ہو گئے، واہ مولا اس نے تو کمال کر دیا، اس بندے نے تو کمال کر دیا، اس نے اتنی عبادت کی اور بلا خوف و خطر اور بلا کسی لالچ کے اس نے تیری اتنی عبادت کی، اس کو کسی چیز کی طلب نہ کی، اس کو کسی چیز کا خوف نہ تھا، صرف تیری محبت، تیرا ادب اور تیرا احترام حاضرین باوقار اس کے دل کے اندر تھا، اور یہ تجھے یاد کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، تیری پوجا کرتا رہا، تیری پرستش کرتا رہا۔ آواز قدرت پھر آئی، اے میرے عیسیٰ تعجب نہ کر، اب سن میں کیا کہنے لگا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا حکم، آواز قدرت ہے میرے عیسیٰ ایک امت آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے۔ آواز قدرت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کی 15ویں رات، شعبان المعظم کی آج رات جو آج رات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے میرے عیسیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ امت آنے والی ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گی۔ کتنے؟ ذرا سارے بولے کتنے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گی۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اے میرے عیسیٰ اس کی 400 سالہ عبادت ایک طرف اور اس امت کے 2 نفل ایک طرف، اس کی 400 سالہ عبادت سے اس کے 2 نفل زیادہ اجر و ثواب والے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حاضرین باوقار اللہ نے فرمایا اس امت کے 2 نفل اس کی 400 سالہ عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ امت مینوں دے دے، یا اللہ وہ امت مینوں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ عیسیٰ وہ میرے حبیب کی امت ہے، نہ عیسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ میرے سونے کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ 2 نفل پڑھے گا تو اس کو کتنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ حضرت جبریل امین کے بارے میں تفاسیر میں ملتا ہے، ایک دفعہ جبریل امین نے 2 رکعت نماز نفل نیتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اللہ کے لیے، رضا کے لیے، اور کتابوں میں لکھا ہے 40,000 سال کے بعد، کتنا عرصہ؟ جبریل امین فرشتہ، مقرب الملائکہ فرشتہ جبریل امین نے 2 نفل نیتے اور 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 40,000 سال کے بعد جبریل نے سلام پھیرا۔ سوچو ذرا، تصور کرو جبریل نے وہ 2 رکعتیں کس طرح پڑھی ہوں گی اور کس مستی میں پڑھی ہوں گی اور کس ذوق میں پڑھی ہوں گی۔
ہم تو نیت کر لیتے ہیں پھر پنجابی میں مغروں لانا. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, ہم نماز پڑھتے ہیں تو پنجابی میں مغروں لانا. جیسے کوئی چیز گلے پڑی ہو نا تو اس کو گلے سے اتار پھینکنا, ویسے ہم پڑھتے ہیں. ذوق کوئی نہیں, حلاوت کوئی نہیں ہماری عبادتوں میں, شوق کوئی نہیں ہماری عبادتوں کے اندر, وہ کیف کوئی نہیں, وہ سرور کوئی نہیں, وہ سکون کوئی نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں پر سکون نہیں ملتا. ہم عبادت کرتے ہیں پر دل کو تسلیاں نہیں ہوتی, دل پریشان رہتا ہے, دل مغموم رہتا ہے. اور جو اس کی یاد میں ڈوب کر خدا کی قسم 2 نفل پڑ جائے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. جو اس کی یاد میں, اس کی محبت میں, اس کے ادب میں, اس کے پیار میں ڈوب کر 2 نفل پڑھ لے, رب فرماتا ہے ہم اس کو عبادت میں, بندگی میں, سجدوں میں سرور بھی عطا فرماتے ہیں, ذوق بھی عطا فرماتے ہیں, دل کا سکون بھی عطا فرماتے ہیں, اور اپنی رضا بھی عطا فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اپنی محبتوں کا اسے حصہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا تو جبریل نے پوچھا یا اللہ میں نے کیسی عبادت کی. جبریل امین نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں نے کیسی عبادت کی. اللہ کہتا ہے اچھی. پسند آئی نا اللہ کو, رب کو پسند آ گئی جبریل کی وہ عبادت, مالک کو پسند آ گئی تو مالک نے کہا اچھی کی ہے. جبریل امین خوش ہو گئے, آواز قدرت آئی, جبریل سن تو نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں, 40,000 سال کے بعد تو نے سلام پھیرا, اچھا لگا. اللہ نے کیا فرمایا, مجھے اچھا لگا. تفسیر کے اندر لکھا ہے اچھا لگا. پر جبریل سن میرے یار کی امت آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں, یہ الفاظ ہیں, فجر کی 2 فرضوں سے پہلے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں, اللہ نے فرمایا جبریل تیرے 2 یہ رکعتیں 2 نفل 40,000 سال کے بعد انہیں سلام پھیرا, ایک طرف میرے یار کی امتی کی 2 سنتیں اس سے زیادہ اجر رکھیں گی, اس سے زیادہ ثواب ہوگا, اس سے زیادہ اجر ملے گا جو 2 رکعت سنتیں ادا کرے گا. اب اس سے بڑا بھی کوئی ڈنگر ہے, اس سے بڑا بھی کوئی ڈنگر ہے, بڑا بیوقوف ہے جو ادھر بلاوا فجر کا آئے الصلاۃ خیر من النوم, اور وہ جانوروں کی طرح 4 پائی سے اٹھے نہ, 4 پائی پر دراز رہے. اس سے بڑا بھی کوئی جانور ہے, بولو نا ذرا, جس کو جان ہی نہ آئے, جس کو جان ہی کوئی نہ آئے. مولا کی یاد میں میرے رب نے بلایا ہے مجھے, میرے اللہ نے بلایا ہے مجھے. حاضرین باپ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے یہ 2 رکعتیں ایک طرف اور میرے محبوب کی امت کی فجر کی 2 سنتیں ایک طرف, ان کا اجر و ثواب تیری اس عبادت سے میں ان کو پڑھ کے میں اس امت کو اجر و ثواب پڑھ کے مولا اس کے اندر سبب اور راز کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کا کوئی امتی قیامت والے دن فیل ہو جائے. اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا میرے یار کا کوئی امتی قیامت والے دن فیل ہو جائے. رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں سارے پاس ہو جائیں, اور جس نے اس راہ پر چلنا ہی نہیں ہے, بچے تو بچے ہیں نا یار, بچے تو بچے ہیں, جو جوان بڑے ہیں نا وہ بھی ڈنگروں جیسے اعمال کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے وہ بھی آتش بازی کرتے ہیں. شرم نہیں آتی, اس باپ کو بھی شرم نہیں آتی کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آتش بازی کرتا ہے. یہ شیطانی کام ہے. جو شیطان کے بندے ہیں نا, جو شیطان کے بندے ہیں وہ یہ اعمال کرتے ہیں. جو رحمان کے بندے ہیں وہ رب سے توبہ کرتے ہیں.
وہ اس رات رب سے توبہ کرتے ہیں، مولا معافی عطا فرما دے جرموں کی، خطاؤں کی، گناہوں کی، لفظوں کی، کوتاہیوں کی۔ باری تعالیٰ زندگی کے اندر جو غلطیاں ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی، اس کی معافی عطا فرما دے۔ اور جو ڈنگر ہے، کیا جو ڈنگر ہے، جو پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، جو انسانیت سے ہی دور ہیں، اچھا روکے نا کسی کو، وہ ضد سے وہ کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، یہ شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو اس مولا کی یاد میں آ جائے، لعنت بھیج دے اس برے کام پر اور کہہ دے کہ میں اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہوں، اللہ پھر اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی کو بھی بہاریں عطا فرماتے ہیں۔ آج رزق تنگ ہے، گھر کے سارے افراد، ایک وقت تھا ایک فرد کمانے والا تھا اور سارا خاندان بیٹھ کے کھاتا تھا، ایک کمانے والا تھا اور سارا خاندان کھانے والا تھا۔ اور آج حال یہ ہے، سارے گھر کے افراد چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے کما رہے ہیں، سارے کما رہے ہیں۔ دوستان محترم، وہ کمائی پھر بھی اس کے اندر برکت کوئی نہیں ہے۔ 10 سال 15 سال کے بچے سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک سارے کما رہے ہیں اور برکت نظر نہیں آتی۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال سارے خراب ہو گئے، ہمارے اعمال سارے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، خوشی غمی کا فیصلہ ہوتا ہے، موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے آج دنیا میں آنا ہے ان کے بھی نامے چڑھ جانے ہیں، اور جس نے دنیا سے جانا ہے اس کے نام بھی چڑھ جانے ہیں۔ آؤ اس رات کو جذب و مستی کی کیفیت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دن بھی عظیم ہے اور یہ رات بھی عظیم ہے۔ مساجد کے اندر آ جائیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں۔ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ نماز مکمل کر کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، 3 بار سورۃ یاسین پڑھے۔ اس کے بعد پھر 25ویں سپارے میں سورۃ الدخان ہے، 3 بار مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کی تلاوت کریں، سورۃ الدخان۔ اس کے بعد پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفار جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آتا ہے اس طرح پڑھ لے، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یوں پڑھ لے۔ جس کو یہ یاد نہیں، ایسے نہیں آتا، وہ سمپل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے تسبیح پکڑ لے اور اپنے آپ کو یوں اللہ کی عدالت میں پیش کرے جیسے مجرم کٹہرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا کے اقبال جرم کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی خطاؤں کی معافی مانگ لو، پتہ نہیں پھر اگلی شب برات کس نے دیکھنی اور کس نے نہیں دیکھنی، پتہ نہیں کس کی زندگی میں پھر آئے گی، کس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ لوگ چلتے پھرتے لوگ قبروں میں اتر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ مت انتظار کرو میں بیمار ہوں گا، میں بستر مرگ پہ لیٹوں گا، مت انتظار کرو اس کا۔ وہ رب بے نیاز ہے، وہ بیماریوں کے بہانے نہیں دیکھتا۔ جب حکم ہو جائے گا اس کا وقت پورا ہو گیا، اسرائیل نے آ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ کسی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا تھا کہ گھڑیاں گزر گزر کر گزرے گی عمر تیری، گھڑیاں گزر گزر کر گزرے گی عمر تیری،
کی زندگی ہے. مالک کی یاد نہیں آتی, اپنے وطن کی یاد نہیں آتی. ہم مسافر ہیں, یہاں پردیس میں ہیں. وطن تو وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, وطن تو وہ ہے جہاں سے ہم, اور جہاں پھر واپس لوٹ جانا ہے, جہاں پھر واپس ہے. یہ قرآن کھولو, اس کو دیکھو. کہیں اللہ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون, کہیں یرجعون. اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تم نے لوٹ کے آنا ہے, نہیں بیٹھے رہنا دنیا میں, تم نے واپس آنا ہے. کوئی مت سمجھے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہ جاؤ گا, نہیں. رب نے قرآن میں کلیئر کر دیا, میں نے تھوڑے سے وقت کے لیے تیاری کے لیے بھیجا ہے, تیاری کر کے آنا. میں نے امتحان لینے کیسے زندگی گزار کے آیا ہے, کیسے زندگی گزار کے آیا. ایک ایک گھڑی کا حساب ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کا حساب ہوگا. تو آؤ آج کے دن کو غنیمت جانے, آج کی رات کو غنیمت جانے. اس جامعہ مسجد کے اندر آج رات کے لیے پروگرام ہم نے محفل کا انتظام کیا. صلاۃ التسبیح بھی ہوگی انشاءاللہ. تو سارے احباب جو اس کو ذوق کی کیفیت میں گزارنا چاہتے ہیں آنے والا سال اللہ تعالیٰ ہماری پر اپنی رحمتیں کرے, اپنے کرم کی بارش کرے, اپنے فضل کی بارش کرے. وہ آج کی رات اس رب کے نام بتا دو, آج کی رات اس رب کے, ارے ساری زندگی دنیا کی نظر کرتے کے بعد ایک رات رب کے نام کر جاؤ, اس کی قیمت رب نے رات بحثت کے اندر ادا کر سکتا. اللہ عطا فرمائے گا قیمت. اے میرے بندے, تو نے میری رضا کی خاطر رات کی نیند کو چھوڑ دیا, میری رضا کی خاطر تو جاگتا رہا, میرا ذکر کرتا رہا, میری عبادت کرتا رہا, مجھے یاد کرتا رہا. میں اعلان کرتا ہوں میں نے اپنی رضا بھی تجھے عطا فرمائی, اپنی رحمت بھی تجھے عطا فرمائی, اور اپنے کرم بھی سارے تجھے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو فکر کرتا ہے. آخر دعواہم ان الحمدللہ